یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ زمر کی آیت نمبر 36 تا آیت نمبر 41 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں قرآن مجید کی ان آیات کی تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آیت مبارکہ پیش خدمت ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما له من ہاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے، اور جو آپ کو ڈراتے ہیں ان سے جو اس کے سوا ہیں، اور جس کو اللہ بھٹکا دے راستے سے تو کوئی نہیں اس کو راستہ دینے والا، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے تو کوئی نہیں اس کو گمراہ کرنے والا۔ کیا نہیں ہے اللہ زبردست بدلہ لینے والا؟ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمان اور زمین کو بنایا تو کہیں گے اللہ نے، تو آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، اگر چاہے اللہ مجھ پر کوئی تکلیف تو کیا وہ ایسے ہیں کہ اس ڈالی ہوئی تکلیف کو دور کر دیں، یا وہ چاہے مجھ پر کوئی مہربانی کرنا تو کیا وہ ایسے ہیں کہ اس کو روک دیں اس مہربانی کو؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں بھروسہ رکھنے والے۔ آپ کہہ دیجئے اے قوم تم عمل کیے جاؤ اپنی جگہ پر، میں بھی عمل کرتا ہوں، عن قریب جان لوگے کہ کس پر آفت آتی ہے، یعنی عذاب آتا ہے کہ وہ رسوا کرے گا اس کو، اور اترتا ہے اس پر عذاب ہمیشہ رہنے والا۔ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی لوگوں کے لیے
سچے دین کے ساتھ، پھر جو کوئی ہدایت پر آئے گا سو اپنے ہی بھلے کے لیے آئے گا، اور جو کوئی بہکا رہا سو یہی بات ہے کہ وہ بہکے گا اپنے ہی برے کے لیے، اور آپ ان کے اوپر ذمہ دار نہیں کیے گئے ہیں۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے جو سوال موصول ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کن خاص صفات کا ان آیات کے اندر ذکر فرمایا گیا ہے۔ آیت کی ابتدا میں اس کا شان نزول یوں بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرات صحابہ اکرام کو کفار اس بات سے ڈرایا کرتے تھے کہ اگر آپ نے ہمارے بتوں کی شان میں گستاخی کی اور ان کو برا کہا تو اس کا نتیجہ ان کی طرف سے آپ کے اوپر بہت سخت ہوگا۔ جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی حفاظت کے لیے کافی ہے، اور اللہ پر جو بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ بتوں کی برائی کرنا یا ان کو برا کہنا اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت کی صفت ناصریت، یعنی اللہ اپنے بندوں کی مدد کرنے والا ہے۔ جب کوئی بندہ حق کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ کی مدد و نصرت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح صفت انتقام کا ذکر کیا گیا کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ بتوں کی پیروی کر رہے ہیں تو اللہ ان سے انتقام لینے پر قدرت رکھتا ہے، وہ چاہے تو اس دنیا کے اندر لے لے اور چاہے تو آخرت میں ضرور لے لے۔ تیسری صفت یہاں صفت کاف یا حسبی اللہ کی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ایسے ہی لوگوں کے لیے ہوا کرتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آیت نمبر 36 تا 41 کے حوالے سے جو سوال موصول ہوا تھا اس کے جواب سے آپ کو اطمینان ہو گیا ہوگا، اور اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو اس کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔